تو ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ کرومیٹوگرافی ہے، اور کرومیٹوگرافی جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ کروما مین کلر اور گرافی مین رائٹ ہے، تو یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک مکسچر آف کمپوننٹ کو اس کے کمپوننٹ میں سپریٹ کرتے ہیں. موسٹلی وہ سپریشن ہمیں ڈفرینٹ بینڈز آف کلرز دیتی ہیں، تو اس حوالے سے اس کو کرومیٹوگرافی فرسٹ ٹائم اس کو کرومیٹوگرافی کا نام دیا گیا ہے. تو ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں کہ کرومیٹوگرافی از اے لیبارٹری ٹیکنیک یوز فار سپریٹنگ اینڈ انالائزنگ اے مکسچر آف سبسٹانسز بیسڈ آن دیئر ڈفرینشیل افینیٹیز ٹو اے اسٹیشنری فیز اینڈ اے موبائل فیز. آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ جو ہمارے پاس کرومیٹوگرافی جو ٹیکنیک ہے اس میں دو فیزز ہوتی ہے. ایک اسٹیشنری فیز ہوتا ہے، اسٹیشنری وہ فیز ہوتا ہے جس پر موبائل فیز موو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ موسٹلی جو ہے نا سالڈ سپورٹ کے اوپر جو ہے نا پریپیئر ہوتا ہے، صحیح ہے. یا اس میں موسٹلی جو ہم جس چیز سے تیار کرتے ہیں، یا وہ سلیکا ہوتی ہے یا جو ایلومینا سے تیار کرتے ہیں یا کوئی پیپر وغیرہ، جو سالڈ سپورٹ کے اوپر پریپیئر ہوتی ہے وہ اسٹیشنری فیز ہوتی ہے. اینڈ موبائل فیز تو وہ فیز ہوتا ہے جو فیز اسٹیشنری فیز کے اوپر موو کرتا ہے، اس فیز کو ہم موبائل فیز کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس کوئی بھی سالونٹ ہوتا ہے، جس سالونٹ میں جو ہے نا کسی بھی مکسچر کو آسانی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ڈیزال کرتے ہیں، یا وہ یہ موسٹلی وہ سوٹیبل سالونٹ ہوتا ہے جو موبائل فیز کے اوپر سے کسی بھی مکسچر آف کمپوننٹ کو ایلوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے پڑھیں گے. اس کی پرنسپل کیا ہے، جس طرح ڈیفینیشن میں ہے کہ ڈفرینشیل افینیٹیز، موسٹلی اس کی جو کرومیٹوگرافی کی پرنسپل ہے یا میکینزم ہے وہ اسی کے تھرو پہ کام کرتی ہے کہ ڈفرینشیل افینیٹیز، یا اس کے افینیٹیز اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہوگی یا موبائل فیز. کس چیز کی؟ جو مکسچر میں مختلف کمپوننٹ ہوتے ہیں اس کمپوننٹ کی یا افینیٹی اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہوگی یا موبائل فیز کے ساتھ. جس فیز کے ساتھ زیادہ ہوگی وہ اسی فیز کے ساتھ یا تو ریٹین ہوگا یا ایلوٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو پرنسپل ڈفرینشیل افینیٹیز آپ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس کی انٹریکشن، اس کی فیلاسٹیز، اس کی کمپیٹیبلٹیز یا اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہے یا موبائل فیز کے ساتھ زیادہ ہے. اب یہ جو کس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کس چیز کو سپریٹ کرتے، اس چیز میں جتنے بھی کمپوننٹ ہوتے ہیں یا تو اس کی انٹریکشن اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہوگا. اگر انٹریکشن اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کا ریٹینشن ٹائم اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہوگا، اور اس کی ایلوشن جو ایلوشن ہوگی وہ کیا ہوگا، وہ زیادہ ٹائم لے گا، مطلب اس کا ایلوشن کوئک نہیں ہوگا، صحیح ہے. اور اگر موبائل فیز کے ساتھ کیا ہے، اگر موبائل فیز کے ساتھ مکسچر آف کمپوننٹ کی انٹریکشن زیادہ ہیں تو اس کا ریٹینشن ٹائم کم ہوگا اور اس کی ایلوشن ٹائم کیا ہوگی، کوئک ہوگا، اس کی ایلوشن ٹائم شارٹ ٹائم میں ہوگا، ٹھیک ہے جی. پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل تو جس طرح میں نے کہا کہ اٹ ریلائز آن دا فیکٹ دیٹ ڈفرنٹ کمپوننٹس آف اے مکسچر ول انٹریکٹ ڈفرنٹلی وتھ اسٹیشنری فیز کازنگ دم ٹو موو ڈفرنٹ ریٹس تھرو دا موبائل فیز. صحیح تھا. ڈفرینشیل افینیٹیز جس طرح اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا کہ اگر اس کی انٹریکشن یا افینیٹیز اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہیں، دا کمپاؤنڈ موو ایٹ سلوور ریٹ، صحیح ہے، مطلب اس کا اور ہائر دا ریٹینشن ٹائم، وہ سلولی جو ہے نا اس کے اوپر جو موبائل فیز کے ساتھ جو اسٹیشنری فیز ہے، اسٹیشنری فیز کے تھرو جو ہے نا سلولی موو کرے گا اور کیا کرے گا، اس کا ریٹینشن ٹائم مطلب اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہوگا، صحیح ہے. اسی طرح ود موبائل پہ اگر موبائل فیز کے ساتھ اس کی افینیٹیز یا انٹریکشن زیادہ ہے مکسچر آف کمپوننٹ کی تو کیا ہوگا، اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا. دا کمپوننٹ یہاں پر جو ہے نا جو یہاں پر موو ایٹ سلوور ریٹ، تو موبائل فیز کے ساتھ اگر اس کی کمپیٹیبلٹی زیادہ ہے یا افینیٹی زیادہ ہے، انٹریکشن زیادہ ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ موو کرے گا ایٹ ہائر ریٹ، صحیح ہے. تو اس کا ریٹینشن ٹائم کیا ہوگا، ریٹینشن ٹائم اس کا کم ہوگا اور وہ کوئکلی ایلوٹ ہوگا موبائل فیز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. تو اسٹیشنری فیز کون سا فیز ہے؟ یہ وہ فیز ہے، یہ یا تو سالڈ ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ یا تو پیپر سے بنا ہوگا یا کسی سلیکا جیل
کی کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں، یا جو ہمارے پاس کالم فلڈ وتھ بیڈز وغیرہ یا ایلومینا وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی سالڈ سپورٹ کے اوپر اگر ہم ایلومینا کوٹ کریں یا سلیکا کوٹ کریں اس کے اوپر، تو وہ ہمارے پاس اسٹیشنری فیس تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی انٹریکشن جو ہے کمپوننٹ کا انٹریکشن جو ہے مختلف مکسچر کی کمپوننٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اس کی سائز پہ. ٹھیک ہے جی. اس کی سائز پہ ڈپینڈ کرے گا، اس پہ جو چارج ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرے گا، اس کی پولیرٹی پہ ڈپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے پاس جو موبائل فیز ہے، موبائل فیز دس از اے لیکوڈ اور گیس دیٹ کیریز دا سیمپل تھرو دا اسٹیشنری فیز. تو یہ وہ فیز ہے جو اسٹیشنری فیز کے اوپر سے کسی بھی کمپوننٹ آف مکسچر کو کیا کرتا ہے، وہ کیری کرتا ہے. تو یہ موسٹلی جو ہے نا یہ سالونٹ ہوگا، یا ہمارے پاس اس سالونٹ پہ واٹر ہوگا، یا کوئی آرگینک سالونٹ ہوگا. صحیح ہے جی. ٹرانسپورٹ دا سیمپل، یہ کیا کرتا ہے، یہ سیمپل کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. سلیکشن کس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیکوڈ یا گیس، یہ فیس جو موبائل فیس ہوتا ہے یا گیس ہوگا یا لیکوڈ ہوگا، ڈپینڈ آن دا ٹائپ آف دا کرومیٹوگرافی. کون سی کرومیٹوگرافی ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں وہ اسی چیز پہ جو ہے نا اسی کرومیٹوگرافی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکوڈ موبائل فیس ہے، تو لیکوڈ موبائل فیس ہمارے پاس واٹر ہو سکتا ہے، ایتھنول ہو سکتا ہے، ایسیٹونائٹرل ہو سکتا ہے، یا ہیکزین ہو سکتا ہے. اس طرح گیس میں اگر ہمارے پاس کوئی بھی مطلب گیس ہو، موبائل فیز اگر گیس ہو تو یا وہ ہیلیم گیس ہمارے پاس ہوگا یا نائٹروجن گیس ہمارے پاس ہوگا. صحیح ہے جی. تو انالیٹیکل پروسیس ہے یہ. انالیٹیکل پروسیس یہ جو موسٹلی جو انالیٹیکل پروسیس ہے کرومیٹوگرافی انوالوز سیورل اسٹیجز انکلوڈنگ، مطلب اس میں ہم سیمپل پریپریشن کرتے ہیں، پھر اسی سیمپل کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پروسیسنگ سٹارٹ ہوتی ہے، کس طرح یہ سپریٹ ہوتی ہیں، سپریٹنگ آف کمپوننٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اب کرومیٹوگرام، اس سے پہلے اگر آپ کہیں کہ اس کی ڈیٹیکشن ہوگی، بعد میں اس کا جو ہے نا کیا بنے گا، کرومیٹوگرام بنے گا، گراف بنے گا، اور پھر جو ہے نا ہم اس کی انالیسس کریں گے. تو یہ کمپوننٹ ہے باقاعدہ اس ٹیکنیک کی. اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کی جو انسٹرومنٹیشن ہے وہ اس کی انسٹرومنٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی. ٹائپس آف کرومیٹوگرافی، تو ٹائپس آف کرومیٹوگرافی میں جو ہے نا ہمارے پاس بہت سارے جو ہے نا کرومیٹوگرافی کے ٹائپس ہیں، لیکن جو آپ کے بک میں ہے وہ موسٹلی لیکوڈ کرومیٹوگرافی یہاں پر جو ہے نا ہم پڑھیں گے. اور ساتھ میں جو ہے نا اس کے علاوہ لیکوڈ کرومیٹوگرافی جو ہے نا موبائل فیس کین فردر بی ڈیوائڈیڈ انٹو ویریس ٹیکنیکس سچ ایز ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی، جس کو HPLC ہم کہتے ہیں، تھن لیئر کرومیٹوگرافی، وہ بھی ہم پڑھیں گے، پیپر کرومیٹوگرافی، کالم کرومیٹوگرافی ایٹسٹرا. لیکوڈ کرومیٹوگرافی میں موسٹلی ہم یہ پڑھیں گے. اس طرح گیس کرومیٹوگرافی جو ہے نا انوالوز اے گیشیس موبائل فیس اینڈ آفن یوزڈ فار وولٹائل کمپاؤنڈس. اس طرح وولٹائل کمپاؤنڈ جو روم ٹمپریچر پہ آپریٹ ہوتے ہیں، ان کمپوننٹ کو جو ہے نا ہم جب آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب سپریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم موسٹلی اسی گیس کرومیٹوگرافی کے تھرو وہ کرتے ہیں، سپریٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے نا ہمارے پاس آئن ایکسچینج کرومیٹوگرافی ہے، جو سپریٹ کرتے ہیں آئنز بیسڈ آن دیئر چارج، سپریٹس آئن بیسڈ آن دیئر چارج. جو آئن ایکسچینج کرومیٹوگرافی میں ہمارے پاس جو یا اسٹیشنری فیس ہم اس کو اس طرح بناتے ہیں کہ وہ ہم پازیٹیولی یا نگیٹیولی چارج آئن اس پازیٹیولی یا نگیٹیولی چارج بناتے ہیں، مطلب جو ہمارے پاس اسٹیشنری فیس ہے، تو اس کے تھرو جو ہے نا پھر باقاعدہ سپریشن ہوگی. جو اگر نگیٹو ہمارے پاس کسی بھی کمپوننٹ کسی بھی مکسچر کے کمپوننٹ سے اگر وہ نگیٹیولی چارج ہے، مطلب اس میں کچھ پورشن ہوگی وہ نگیٹیولی چارج ہے، تو جو ہمارے پاس اسٹیشنری فیس ہے اگر وہ پازیٹیولی چارج ہے تو وہ ان کو اٹریکٹ کرے گی. اور جو اگر مطلب مکسچر آف کمپوننٹ ہمارے پاس پازیٹیولی چارج ہے اس میں کمپوننٹ، تو وہ اور یہاں پر ہمارے پاس اسٹیشنری فیز بی پازیٹیو ہے تو ان کو ریپیل کریں گے. تو اسی قسم کے جو ہمارے پاس آئن ایکسچینج کرومیٹوگرافی ہوگی. اسی طرح گیس کرومیٹوگرافی جو ہے نا گیس کرومیٹوگرافی، لیکوڈ کرومیٹوگرافی، اس طرح یہ بھی ہے ہمارے پاس سائز ایکسکلوژن کرومیٹوگرافی، یہ بھی ایک ٹائپ ہے ریورس پیس کرومیٹوگرافی اور نارمل پیس کرومیٹوگرافی. موسٹلی اسی بہت سارے ٹائپس ہیں. تو یہ کچھ ہیں. اب اس کی اپلیکیشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو
ہمارے پاس سب سے اہم جو اس کی اپلیکیشن ہے بایو ٹیکنالوجی اور بایو کیمسٹری میں ہم اس کی کرومیٹوگرافی از ایکسٹینسولی یوزڈ ان دا پیوریفیکیشن اینڈ انالیسس آف بایو مالیکول سچ ایز پروٹین نیوکلک ایسڈ اینڈ انزائم. تو یہ بایو مالیکول جس طرح ہمارے پاس پروٹین ہے, نیوکلک ایسڈ ہے اور انزائم ہے, اس کی انالیسز اور اس کی پیوریفیکیشن کے لیے موسٹلی ہم اسی ٹیکنیک کو پرفارم کرتے ہیں. اٹ از دا اسٹڈینگ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف بایولوجیکل مالیکولز اینڈ از کروشل ان بایو فارماسیوٹیکل. بایو فارماسیوٹیکل ریسرچ میں جو ہم کسی بھی بایو مالیکول کی اسٹرکچر اور اس کی فنکشن کو جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ بھی موسٹلی اسی ٹیکنیک کے تھرو کرتے ہیں. از دا انوائرمنٹل انالیسز. کرومیٹوگرافی پلیز وائٹل رول ان مانیٹرنگ environmental pollutants including pesticides, toxins and heavy metal in air, water and soil. جو موسٹلی ہمارے پاس پولوشن ہوتی ہے ایئر یا واٹر یا سوائل, تو اس کی انالیسس کے ہمارے پاس ایئر میں کتنی پولوشن ہو سکتی ہے, واٹر میں یا سوائل میں, تو یہ بھی ہم جو ہے نا اسی ٹیکنیک کے تھرو کرومیٹوگرافی کے تھرو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یا اس کی جو ہے نا مکسچر کو ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, سپریٹ کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ اسی کے تھرو پھر ہم رپورٹ بنا سکتے ہیں کہ اس میں واٹر میں کتنی پولوشن ہے, کتنے جو ہے نا ٹاکسینس ہیں, کتنے جو ہے نا اس حد تک اس میں اتنے ہیوی میٹلز ہے یا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے جی. اس طرح کلینکل اور فورینسک سائنس میں جو ہے نا کرومیٹوگرافی از امپلائڈ ان کلینکل ڈائگنوز اینڈ فورینسک انالیسس فار دا ڈیٹیکشن اینڈ کوانٹیفیکیشن آف ڈرگس, ٹاکسینس اینڈ میٹابولائٹس ان بایولوجیکل سیمپل. جو بایولوجیکل سیمپل ہو اس میں کی فورینسک میں بھی اس کی فریکوینٹلی یوز ہے کہ جو بھی بایولوجیکل سیمپل ہو اس میں ہمارے پاس کتنے ٹاکسین ہیں, ڈرگس ہیں, انٹاکسیکیٹڈ ڈرگس ہے وغیرہ, اس کے پلازما سے بھی جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی اس کی جو ہے نا سپریٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کی کنسنٹریشن کے تھرو اس کی رپورٹ بنا سکتے ہیں. دیٹ از ان دا ٹاکسیکالوجی اینڈ ڈرگ ٹیسٹنگ. تو ٹاکسیکالوجی اور ڈرگ ٹیسٹنگ میں بھی جو ہے نا فریکوینٹلی کرومیٹوگرافی یوز ہو سکتی ہے. اسی طرح جو فوڈ اینڈ بیوریجز انڈسٹریز ہے اس میں بھی کرومیٹوگرافی از یوز ٹو انالائز فوڈ ایڈیٹیوز, کنٹامیننٹس اینڈ کمپوزیشن آف فوڈ پروڈکٹس. It helps in ensuring the safety and quality of food and beverages products and the monitoring food adulterations. اس طرح فوڈ میں جو ملاوٹ وغیرہ ہوتی ہے, ایڈلٹریشن وغیرہ ہوتی ہے, اس کی بھی جو ہے نا ہم کرومیٹوگرافی کے تھرو جو ہے نا اس کی کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں فوڈ انڈسٹری میں بھی اور بیوریجز انڈسٹری میں اس کی سیفٹی اور کوالٹی کو انہانس کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ہم یہ پروسیس یا یہ ٹیکنیک کیری آن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیمیکل انالیسس, جیسا کرومیٹوگرافی از وائڈلی یوزڈ ان کیمیکل انالیسس فار دا سپریشن اینڈ کوانٹیفیکیشن آف کیمیکل کمپاؤنڈز ان ویریس انڈسٹریز انکلوڈنگ پیٹروکیمیکلز, پالیمرز اینڈ میٹیریل سائنسز. تو پیٹروکیمیکل, پالیمر سائنسز وغیرہ میں اور میٹیریل سائنسز میں ہم موسٹلی کرومیٹوگرافی میں جو ٹیکنیک ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے تھرو اس کی کوانٹیفیکیشن اور اس کی کیمیکل کمپاؤنڈس کی کوانٹیفیکیشن اور اس کی سپریشن بھی کر سکتے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کرومیٹوگرافی از an essential tool in the research and development across multiple scientific disciplines, aiding in the identification, isolation and characterization of a compound and materials. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں, کسی بھی نئے کمپاؤنڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی آئسولیشن, اس کی کریکٹرائزیشن اور اس کمپاؤنڈ کی جو ہے نا کیا ویلیو ہے وہ بھی ہم کچھ حد تک کرومیٹوگرافی کے تھرو کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں, اس کی انالیسس بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سپریشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوالٹی کنٹرول اینڈ انشورنس میں کرومیٹوگرافی از یوٹیلائز فار کوالٹی کنٹرول اینڈ انشورنس ان انڈسٹری سچ ایز مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر اینڈ کاسمیٹکس. It ensures the consistency, purity and safety of products and materials. تو پروڈکٹ کی کنسسٹنسی, اس کی پیورٹی اور اس کی سیفٹی کو جو انشور کرتا ہے موسٹلی جو ڈپارٹمنٹ, وہ کوالٹی کنٹرول اور ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں بھی کرومیٹوگرافی جو ہے نا ہم موسٹلی پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس فارماسیوٹیکل فیلڈ میں اس کی جو اپلیکیشن ہے, تو ڈرگ ڈیولپمنٹ اینڈ انالیسس, جس طرح اس سے اوپر جو ہے نا ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈرگ کی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ آئسولیشن آف انڈیویجول کمپاؤنڈ, وہ بھی ہم کرومیٹوگرافی کے تھرو مانیٹرنگ دا پیورٹی آف کمپاؤنڈ یا سبسٹانس, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ڈٹرمائننگ دا کنسنٹریشن
of APIs and impurities. اب کسی بھی سیمپل میں ہم جو ہے نا APIs کی کنسنٹریشن ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کی جو کنسنٹریشن وہ بھی کرومیٹوگرافی کے تھرو جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی اس کی سپریشن کر سکتے ہیں، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے بعد جو کسی بھی سیمپل میں اس کی APIs کی اگر جو کنسنٹریشن ہے تو بھی ہم کرومیٹوگرافی کے تھرو پرفارم کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں امپیورٹی. کوالٹی کنٹرول میں جو ہے نا انشور دا کنسسٹنسی اینڈ کوالٹی آف را مٹیریل انٹرمیڈیٹس اینڈ فنش پروڈکٹس. اینڈ نیکسٹ جو ہے آئیڈینٹیفائی اینی امپیورٹیز اور ڈیگریڈیشن ان پروڈکٹس. تو یہ مختلف کیا ہے پوائنٹس ہے ہمارے پاس. کوالٹی کنٹرول میں جو ہے نا کسی کمپاؤنڈ کی یا کسی بھی مالیکیول کسی بھی مکسچر کی کنسسٹنسی اور اس کی کوالٹی اور اس کی جو را مٹیریل ہے، را مٹیریل کی جو کنسسٹنسی اور کوالٹی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کرومیٹوگرافی کے تھرو. اس کی جو کنسسٹنسی ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ کی ویلیو اس را مٹیریل میں کتنی ہے، تو بھی ہم کرومیٹوگرافی کے تھرو کیا کر سکتے ہیں، ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں، یا یہ پروسیس کا پرفارم کر کے ہم اس را کوالٹی کی جو را مٹیریل میں جو کوالٹی ہے کہ اس میں کتنے کنسنٹریشن تک کتنے مقدار میں اس میں را مٹیریل میں جو ہے ہمارے پاس جو را مٹیریل ہے ہمارے پاس اس میں کتنے مقدار میں کتنے کنسنٹریشن میں ہمارے پاس ایکٹیو مٹیریل ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی کرومیٹوگرافی کے تھرو ہم پرفارم کر سکتے ہیں. فارمولیشن اینڈ ڈرگ ڈیولپمنٹ میں کمپیٹیبلٹی آف ڈفرنٹ ڈرگ کمپوننٹس یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپٹمائزنگ دا کمپوزیشن آف ڈرگ فارمولیشن، اسی طرح اسٹیبلٹی آف ڈرگ انڈر ویریس اسٹوریج کنڈیشن، ڈرگ فارمولیشن ایز اسٹیبل افیکٹو اوور دا شیلف لائف. یہ بھی جو کرومیٹوگرافی ہے اس کی اپلیکیشن ہے. اسی طرح بایو انالیسز اینڈ فارماکوکائنیٹک میں بھی اس کی جو ہے اپلیکیشن ہے. انالیسز آف ڈرگ اینڈ دیئر میٹابولائٹس ان دا بایولوجیکل سیمپل سچ ایز بلڈ پلازما اور جو یورین وغیرہ ہے اینڈ ٹیشوز، اس میں بھی جو ہے نا بایو انالیسس ہم کرومیٹوگرافی کے تھرو کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ڈرگ ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم اینڈ ایکسکریشن. اسی طرح امپیورٹی پروفائلنگ، یہ تو بار بار ہم پڑھیں کہ کسی مکسچر آف کمپوننٹ میں ہم امپیورٹیز کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اور جو اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے، اس کی پیورٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم کرومیٹوگرافی پرفارم کر کے اس کی کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح فارمیکوڈائنامک جو ریئیکشن کی جو میکینزم ہے وہ بھی کہ کتنے پرسنٹ تک ہمارے پاس ریئیکشن ہو گیا ہے، یا ٹیشو میں جو ہمارا پاس جو ڈرگ ہے اس نے اپنے ٹارگٹ تک کتنا مطلب کتنے پرسنٹ تک وہ اس نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے. تو یہ بھی ہم اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور فارماکالوجی میں بھی اس کی فریکوینٹلی یوز ہے. صحیح ہے بچوں، تو آج تک یہ کافی ہے. کل انشاءاللہ پڑھیں گے 3 لیئر کرومیٹوگرافی.